بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 51 نمبر سبق ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دی، تو قریش مکہ کو خطرات لاحق ہوئے اور ان خطرات کو بانپتے ہوئے انہوں نے انتہائی قدم اٹھانے کے لیے ایک میٹنگ بلائی۔ ان کو جو خطرات لاحق تھے وہ تو بہت زیادہ تھے، لیکن 3 بڑے خطرات تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے انتہائی سنگین جرم کرنے کے لیے اپنے پارلیمنٹ دارالندوہ میں مشاورتی اجلاس بلایا اور اس میں طویل غور و خوض کیا اور پھر ایک نتیجے پر پہنچے جو سبق میں آپ سنیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ان کو جو خطرات محسوس ہوئے ان میں سے پہلی وجہ اور پہلا خطرہ یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ جس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اختلاف چل رہا ہے، یہ قیادت اور رہنمائی کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی قیادت انتہائی تاثیر اور قوت والی ہے، اور آپ کے ارد گرد جو لوگ جمع ہیں وہ آپ پر جان فدا کرنے کے لیے ہر آن اور ہر گھڑی تیار رہتے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں بھی ہمارے خلاف اگر کوئی اقدام ہوگا تو یہ دریغ نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ مکہ مکرمہ والے جانتے تھے کہ یثرب اور مدینہ منورہ میں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا تھا، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے انتہائی جنگی صلاحیتوں اور قوت والے تھے اور تجربہ کار تھے، اور ان کے اندر ایسے عقلاء اور کامل عقل والے لوگ موجود ہیں کہ وہ کسی معاملے کو بند کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے معاملات میں انتہائی سنجیدہ لوگ جب ان کی طرف سے ہوں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی۔ نمبر 3، قریش مکہ یہ بھی جانتے تھے کہ جن راستوں سے گزر کر ہم شام تک بحر احمر کے ساحل سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، راستے میں یثرب جو مدینہ منورہ ہے وہ انتہائی سنگ میل اور مرکزی تجارت گاہ ہے، تو ہمارے لیے وہاں سے گزرنا سب سے بڑا خطرہ بن جائے گا، کیونکہ تجارت میں جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ امن ہوتا ہے، اور جب ہمارا امن داؤ پر لگ جائے گا تو ہم ان راستوں سے تجارت کیسے کریں گے؟ اور ان کی تجارت بھی انتہائی زیادہ تھی کہ صرف شام سے مکہ والوں کی سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی، اور اہل طائف اور پھر اس کے ارد گرد جو دوسرے قبائل تھے وہ تجارت اس کے علاوہ تھی۔ لہٰذا یہ بخوبی جانتے تھے کہ ایسے 3 بڑے خطرات ہمارے سامنے درپیش ہیں اور ان کا حل نکالنا انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد 26 صفر 14 نبوت 12 ستمبر بمطابق 622 جمعرات والے دن کے پہلے حصے میں اپنے پارلیمنٹ دارالندوہ میں اجلاس مقرر کیا، اور اجلاس میں تمام قبائل کے لوگوں کو مدعو کیا، بڑے بڑے سرداروں کو،
اور اجلاس کا ایجنڈا ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کی قوت کو کیسے ختم کیا جائے اور ان کی بڑھتی ہوئی شان و شوکت کو کیسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے ہمیشہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ لہٰذا اس خطرناک اجتماع میں جو لوگ شریک ہوئے، ابو جہل بن ہشام قبیلہ بن مخزوم سے، جبیر بن مطعم، طعیمہ بن عدی، حارث بن عامر، بنی نوفل اور بنی عبد مناف سے، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب، بنی عبد شمس اور بنی عبد مناف سے، نضر بن حارث بنی عبد الدار سے، ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود اور حکیم بن حزام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست بھی ہیں، بنی اسد بن عبد العزیٰ سے، اور نبیہ بن حجاج اور منبہ بن حجاج بنی سہم سے، اور امیہ بن خلف بنی جمح سے۔ یہ تقریباً 7 قبائل کے مختلف افراد جن کے نام آپ نے سنے، یہ ایک جگہ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ جب یہ اندر جانے لگے تو اتنے میں ایک بوڑھا شیخ ان کو نظر آیا، ابلیس تھا، جو نجد کے کسی آدمی کی شکل میں وہاں آ پہنچا اور ان کے ساتھ اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو لوگوں نے اس کو روکا اور کہا کہ آپ کیوں ہمارے میٹنگ میں آ رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا۔ تو اس نے کہا میں شیخ ہوں نجد کا، میں نے آپ لوگوں کی گفتگو تھوڑی بہت سنی ہے، میرا آپ کے ساتھ جانا باعث خیر ہوگا، اگر آپ مجھے بھی اپنی مشاورت میں شامل کر دیں گے تو اچھا مشورہ دوں گا۔ وقت مقررہ پر یہ داخل ہو گئے اور مشورہ شروع ہو گیا، اور مشورہ اس بات پر تھا، یعنی یک نکاتی جنڈا تھا کہ مسلمانوں کا یہ قوت اور مسلمانوں کی یہ شان اور یہ ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جس شخصیت کی وجہ سے ہے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اس بندے کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے، یک نکاتی جنڈا تھا بس، تاکہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے تو پھر معاملہ آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا ان کو ہٹانے کے لیے کیا کیا جائے؟ لمبی طویل بحث اور مباحثے کے بعد جب قراردادیں سامنے آئیں تو 3 قراردادیں آئیں۔ پہلی قرارداد پیش کرنے والے وہ بختری ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے ایسا، بلکہ ابو الاسود نے تجویز پیش کی، ابو الاسود نے تجویز پیش کی کہ اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال کر جلاوطن کر دیا جائے۔ شیطان جو نجد سے ایک شیخ کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا نہیں، یہ جہاں بھی جائے گا لوگ اس کی گرویدہ ہو جائیں گے، یہ میٹھے بول والا ہے اور تمہارے لیے پھر مسائل پیدا کرے گا۔ اس کے بعد ابو البختری نے مشورہ دیا کہ ان کو قید کر کے بیڑیاں باندھ دی جائیں۔ شیطان نے کہا یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے افراد کو پتہ چلے گا تو وہ زبردستی آ کر ان کی قید چھڑائیں گے اور پھر تمہارے خلاف لڑیں گے۔ اس کے بعد ابو جہل نے تیسری تجویز پیش کی کہ ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ہر قبیلے کا ایک نوجوان مقرر کر دیا جائے اور ان کے ہاتھ میں تیز تلوار دی جائے اور سب یکبارگی ان پر حملہ کریں اور ان کا کام نعوذ باللہ تمام کر دیں، تو اس کے بعد معاملہ ختم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور میرے مشورے کے مطابق اب تک کسی نے مشورہ دیا نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو شیطان خوشی سے اٹھا اور کہا ہاں یہ ہوئی نا بات، یہ والا کام سب سے بہتر ہے اور یہ تجویز سب سے بہتر ہے۔ لہٰذا اس تجویز کو پیش کرنے کے بعد پھر پورے پارلیمنٹ میں اس پر اتفاق پایا گیا اور سب نے کہا کہ ہاں اس مسائل کا خاتمہ اس شخصیت کے خاتمے سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا سب سے پہلے ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اور ابو جہل نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہر قبیلے کا ایک تیز اور بہادر نوجوان اگر شامل ہوگا تو پھر مقابلہ کرنے کے لیے اگر ان کے چاہنے والے آئیں گے بھی تو نہیں آ سکیں گے، اور بعد دیت تک آ جائے گی تو ہم سارے قبائل والے مل کر دیت ادا کر لیں گے۔ لہٰذا ابو جہل کی رائے جو شیطان نے پسند کی اس کو سب نے پسند کیا اور اس پر اتفاق پایا گیا۔
پھر آگے کیا ہوا؟ انتہائی ایمان افروز بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اپنایا، ایک طریقہ اپنایا، اور انہوں نے ایک وقت مقرر کیا، اور اس وقت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے رکاوٹیں کو ختم کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی سے نکل پڑے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔